اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس بایولوجی ات مز پران آز مینجمنٹ آف نیچرل ریسورسز نیچرل ریسورس مز پڑا تجا رات واٹر فار آل واٹر نا واٹر فار آل نا کہ آل واٹر فار آل اچھا پتہ پڑا رات ات زیادہ پہن کھارا پانی زیادہ مقدار جو کھارے 99% جو ہے وہ کھارا پانی ہے. کھارا پانی یعنی سیلائن واٹر, اس میں نمکیات پائی جاتی ہیں. کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک, مطلب سمندر میں جب جائیں گے سفر کے لیے تو ہمیں لے جانا ہے اپنے ساتھ پانی پینے کے لیے, کیونکہ سمندر کا پانی ہم نہیں پی سکتے ہیں. اب جو فریش واٹر ہے جو پینے کے لائق ہے فریش واٹر, تو میں نے یہ بھی بتایا آپ کو یہ زیادہ تر ہمیں ریورز سے ملتا ہے. ریورز, سٹریمز, کینلز, لیکس, پونڈس. ہاں لیک, اب لیک LAK لیک, جھیل LAC لیک تو ہوا کسی کی کمی محسوس ہونا, لیک کمی, یہ ہوا جھیل یعنی لیکس, پونڈس, ویلز, ریورز, سٹریمز اچھے سے ملا فریش واٹر. اصل میں جو ہے وہ ریورز سے ہمیں فریش واٹر ملتا ہے. تو میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جو پانی ہم استعمال کریں گے پینے کے لیے اس کا pH ویلیو 6.5 سے لے کر 8 تک ہونا چاہیے. 6.5 سے 8.5 تک pH ویلیو. اس سے زیادہ جائے گا تو بیسک جائے گا, اس سے کم ہو جائے گا تو ایسیڈک کہلائے گا. تو اچھا ہے کہ 7 ہی ہو, 7 pH ویلیو. ہائیڈروجن آیون کنسنٹریشن pH ویلیو, ہائیڈروجن آیون کنسنٹریشن اگر 7 ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے. اگر 7 نہیں ملے تو 7 سے کم تھوڑا 6.5 یا 7 سے اوپر 8.5 تک لے جا سکتے ہیں, ہم پی سکتے ہیں. اس سے نیچے اور اس سے اوپر یہ ہمارے لیے زہریلا ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ میں نے بتایا تھا. پھر ریورس میں نے بتایا کہ آپ کو ریورس زیادہ تر ہیں ہمارے ہاں جس میں پانی پایا جاتا ہے. یہ اریگیشن کے لیے بھی کام اریگیشن سیکٹر کے لیے بھی یہ کام آتا ہے. واشنگ, ڈرنکنگ, ادر فیسلٹیز اس کے لیے کام آتا ہے. جو مین سورس جو ہے ہمارے پاس ہے ریورس. تو کیا ہوتا ہے ریورس پر, ہم کبھی کبھی ریورس پر ڈیمز بناتے ہیں. یہ کتاب والا بتاتا ہے تو میں ایسے ہی پڑھاتا ہوں جو کتاب والا بتائے گا. ڈیمز, تو ڈیم کیا ہوتا ہے, تم بند سے بناوا, بند لگاوا, بند ات کا بناوا بند. یہ روزان آب سٹور, آب پکان دریاو, آب زیادہ اس کور یہ بند یپ بنو بوڑ بار بند 2-4-5 گامن بنانا یہ آب روزان ات سٹور. ات آبس ہیکان پتہ ان فیوچر یوز خاطر استعمال کرت یا ات آبس بنانا ہائیڈرو الیکٹرسٹی تہ. آبچ پن بجلی ہائیڈرو الیکٹرسٹی یعنی پن بجلی گئی سہ بجلی یس بنانا آبس. ہائیڈرو گو آب, پن بجلی. اچھا بنم ڈیم تہ مگر اخ چیز ات روزان خیال کہین تکیاز یم آئی خدا صبن بنمت اس پہ تر آیس کرن اور یور کی تیل تو پھر ایکولوجیکل بیلنس بگڑ جاتی ہے. وہ میں بتاتا ہوں کیسے. اگر ہم ڈیمز بنائیں گے ہر ریور پر ایک ڈیم, 2-2, 3-3, 4-4 ڈیم بنائیں گے تو کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, یہ شاید میں نے پڑھا تھا آج سے 10-12 سال پہلے. تو دریائے نیل جو ہے, ریور نیل, اس پہ ایک ڈیم بنایا گیا. وہ ڈیم کافی کام آ گیا بجلی بنانے میں. لیکن کچھ سال ہو گئے, 10-20 سال ہو گئے, تو پتہ چلا کہ جو ڈیم سے نیچے کی کھیت تھے, نیچے جو گاؤں تھے جن میں کھیتی باڑی ہوتی تھی, تو فصل کی مقدار کم ہو گئی, ییلڈ کم ہو گئی. کیوں ہو گئی کم؟ کیونکہ جب سیلاب آتا تھا اس سے پہلے تو وہ اپنے ساتھ الوویل سوائل لاتا تھا. الوویل سوائل بڑی فرٹائل سوائل ہوتی ہے. تو یہ الوویل سوائل کہاں ڈپازٹ کرتا تھا, ان کھیتوں میں. اس سے زرخیزی بڑھتی تھی, فصل اچھا نکلتا تھا. اب جب اس دریائے نیل کے اوپر ڈیم بن گئے, میں نے پڑھا ہے آج سے 12-15 سال پہلے, تو اس دریائے نیل کے پر جب اب بن گیا تو ڈیم,
تو کیا ہو گیا, پانی اس ڈیم میں جمع ہو گیا, سیلاب نہیں آیا. تو جب 10 15 20 سال ہو گئے تو یہ کھیت جو تھے جو اس الویل سوئل کی وجہ سے زرخیز ہوا کرتے تھے, اب یہ زرخیزی ختم ہو گئی, یہ بنجر بننے لگے. اس لیے جو فصل کی ییلڈ تھی وہ کم ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ڈیم ہی بنائیں, اگر ہمیں ڈیمز ہی بنانے ہیں ریورس پر, تو ہمیں ایسے ڈیمز بنانے ہیں جو انوائرمنٹ کو کم سے کم نقصان پہنچائیں, زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں اور کم سے کم نقصان پہنچائیں. اسی طرح یہ دریائے نیل کی بات چھوڑیے آپ, اس طرح اگر آپ انڈیا میں دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے, تہری ڈیم بن گیا تھا ریور گنگا پر. تہری ڈیم ریور گنگا پر بنایا گیا تھا, ریور گنگا پر, گنگا دریا پر تہری ڈیم. تو یہ تہری ڈیم پھر کیا ہوا, اس کی بھی اپوزیشن ہو گئی, اس کو کنسٹرکشن اس کی روک دی گئی پھر, کیونکہ جو نیچے جو کھیت تھے ان میں پھر الویل سوئل نہیں پہنچ سکتی تھی, یا ان کو اچھی مقدار میں پانی نہیں مل سکتا تھا. تو یہ اس کے خلاف بھی آواز اٹھی. تو ایک اور ہے نرمدا بچاؤ آندولن, نرمدا بچاؤ آندولن. یہ ایک نمبر والے کوشچن آ سکتے, آندولن یعنی سیو دا نرمدا موومنٹ, سیو دا نرمدا موومنٹ. نرمدا کیا ہے, نرمدا ریور ہے, نرمدا ریور کا نام ہے, ریور, یہ ایک ریور ہے انڈیا میں. تو اس پر کیا بنتا تھا, سردار سروور ڈیم بنتا تھا اس پر. اس کی بھی اپوزیشن ہو گئی کہ یہ مت بنا, یہ نہیں, اس کی زیادہ ہائٹ ریز مت کرو. اگر یہ بن گیا تو بن گیا ہے, لیکن اس کی ہائٹ ریز مت کرو, اس سے آگے مت بڑھاؤ, کیونکہ یہ زیادہ پانی اپنے میں لے گا, نیچے پانی کم بہ جائے گا, نیچے جو الویل سوئل ہیں وہ نہیں پہنچیں گے, نیچے جو اریگیشن کے لیے پانی ضرورت ہے وہ نہیں پہنچے گا. تو ہمیں یہ چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی ہیں. اب ہے واٹر ہارویسٹنگ. تو کیسے ہارویسٹ کر سکتے ہیں واٹر؟ جیسے اس کا ہرد کن دان لونا ورس کر محنت, ہرد کن لون دان, کر اس دان ہارویسٹنگ, کر اس پیڈی ہارویسٹنگ, سال بھر محنت کی. پھر جب سپٹمبر آ گئے, سپٹمبر آخری ہفتے میں ہم دان کے کھیت میں جاتے ہیں, وہاں کاٹتے ہیں دان, تو ہمیں ہارویسٹنگ ہوتی ہے دان کی. تو اسی طرح واٹر ہارویسٹنگ کیسے ہوگی؟ اس کا معنی کیا ہے, واٹر ہارویسٹنگ کا معنی کیا ہے؟ اسٹورنگ واٹر فار فیوچر یوز. یہ میں نے اس کا لبا بتایا. اصل بات جو ہے اسٹورنگ واٹر فار فیوچر یوز, ہم اس طرح پانی کو اس طرح اسٹور کریں گے کہ فیوچر یوز میں ہمیں یہ ضرورت آ جائے. جیسے بارش ہے, عام طور پر جب بارش ہو تو پہلے 5-10 منٹ بارش کا پانی نہیں جمع کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں سے کچھ ایسیڈیٹی ہوتی ہے, یا ریکہ ویک آسان تات من تینس پہ, تم تہ وسن بون 8-10 منٹن. اس کے بعد ہمیں پانی جمع کرنا چاہیے. کس میں؟ ہمارے پاس بیرلس ہیں, ہمارے پاس ٹبز ہیں, ہمارے پاس ٹینکیز ہیں, 1,000 لیٹر 2,000 لیٹر ٹینکیز ہیں. ان میں پانی رکھ لو, کم سے کم 7 دن کام آئے گا. تو یہ واٹر ہارویسٹنگ, یہ سمپل طریقہ ہے جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں, یہ ایک آرام طریقہ ہے. تو اب کل ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کل ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو رین فیڈ ایریاز ہیں, واٹر ہارویسٹنگ ڈیزائنز فار رین فیڈ ایریاز ان جے اینڈ کے اسٹیٹ, وہ ہم کل پڑھنے جا رہے ہیں. آج اتنا ہی کافی.